بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ڈان پبلک اسکول اینڈ کالج گریڈ 7۔ سبق نمبر 1 ہے ہمارا زمین کی طبعی حالت، فزیکل اسٹیٹ آف دا ارتھ، لیکچر 2۔ لیکچر 1 میں ہم نے پڑھا تھا زمین کی شکل تقریباً گول ہے اور اس کا قطر 12,756 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے زمین کی تہوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ زمین کا اندرونی حصہ 3 گول تہوں پر مشتمل ہے۔ سب سے بیرونی اوپر والی سطح کو ہم قشر ارض یا کرسٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ درمیانی سطح کو وسطی ہول یا منٹل کہا جاتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ جو آتی ہے اس کو آؤٹر کور یا بیرونی مرکزہ کہتے ہیں، اور سب سے درمیان والی تہ کو ہم اندرونی مغز یا انر کور کہتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری، نظریہ کانٹیننٹل ڈرفٹ۔ کانٹیننٹ کہتے ہیں براعظم کو، اور ڈرفٹ کا مطلب ہوتا ہے بہہ جانا، الگ ہونا۔ ہماری زمین کی ٹوٹل 71% حصے پر پانی ہے اور 29% حصے پر خشکی ہے، اور خشکی کا یہ حصہ جو 29% ہے یہ 7 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان حصوں کو ہم براعظم کہتے ہیں۔ خشکی کا بڑا حصہ جو بہت سے ملکوں پر مشتمل ہے اسے ہم براعظم کہتے ہیں۔ کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری کے مطابق ہماری زمین جو کہ ان 7 براعظموں میں تقسیم ہے، آج سے 2 کروڑ سال پہلے یہ اس طرح نہیں تھے، بلکہ تمام براعظم جو یہ 7 براعظم ہیں وہ ایک بہت بڑے براعظم کا حصہ تھے، اور اس براعظم کو ہم نے پینجی کا نام دیا اور اس کو پینجیا کہا جاتا ہے۔ پینجیا جو ہے وہ ایک سپر کانٹیننٹ تھا، بڑا براعظم تھا، اور پینجیا ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آل لینڈ یا انٹائر لینڈ، اور اس سارے سپر کانٹیننٹ کو ایک بڑا سمندر اوشن سراؤنڈ کرتا ہے جس کو پینتھلاسا کا نام دیا گیا۔ کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری یا نظریہ کانٹیننٹل ڈرفٹ پیش کیا ہے ایک جرمن میٹیورولوجسٹ الفریڈ ویگنر 1912 میں۔ اس کے نظریے کے مطابق جتنے بھی آج 7 براعظم ہیں وہ اسی بڑے سپر کانٹیننٹ سے ڈرفٹ ہو کے الگ ہو کر بنے ہیں۔ سب سے پہلے پینجیا جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا تھا 2 بڑے حصوں میں، یعنی آغاز میں اس براعظم کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ شمال میں موجود ٹکڑے کو لوریشیا اور جنوب میں موجود ٹکڑے کو گونڈوانا لینڈ کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے ایشیا، شمالی امریکہ اور یورپ جو ہے وہ لوریشیا میں واقع ہیں، جبکہ افریقہ، انٹارکٹیکا اور ساؤتھ امریکہ جو ہیں وہ گونڈوانا لینڈ میں موجود ہیں۔ اور یہ جو 2 بڑے کانٹیننٹ تھے لوریشیا اینڈ گونڈوانا، یہ مزید ڈیوائیڈ ہوئے، ان کے مزید حصے ہوئے، جس کی وجہ سے 7 بڑے کانٹیننٹ وہ وجود میں آئے۔ نیکسٹ ہے پلیٹ ٹیکٹونک۔ پلیٹ ٹیکٹونک کا تصور کانٹیننٹل ڈرفٹ نظریے سے ملا ہے جو الفریڈ ویگنر نے 1912 میں پیش کیا۔ براعظموں کی تقسیم کے ساتھ ہی ٹیکٹونک پلیٹیں وجود میں آئیں۔ ٹیکٹونک پلیٹیں وجود میں آنے کے بعد مسلسل حرکت میں ہیں۔ قشر ارض 7 بڑے اور 1 درجن سے زائد چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ ان ٹکڑوں کو پلیٹیں کہتے ہیں، اور جب یہ پلیٹیں حرکت کرتی ہیں تو ان کو ٹیکٹونک پلیٹ کہلاتی ہیں۔ قشر ارض کی اہم پلیٹیں مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے یوریشین پلیٹ، نمبر 2 ہے آسٹریلین پلیٹ، نمبر 3 ہے نارتھ امریکن پلیٹ، نمبر 4 ساؤتھ امریکن پلیٹ، نمبر 5 افریقن پلیٹ، نمبر 6 پیسیفک پلیٹ، اینڈ نمبر 7 انٹارکٹک پلیٹ۔ یہ 7 میجر پلیٹس ہیں۔ اس کے علاوہ قشر ارض کی چند چھوٹی پلیٹس بھی ہیں جن میں آ جاتی ہیں چائنیز پلیٹ، نمبر 2 عربین پلیٹس، کیریبین پلیٹ اینڈ انڈین پلیٹ۔ یہ چھوٹی پلیٹیں ہیں، جس طرح کہ آپ کو ادھر نیچے نقشے میں بھی دکھائی دے رہا ہے، چند اہم پلیٹیں دکھائی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے آج کے لیکچر کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہوم ورک آپ کو PDF کی فارم میں بھیج دیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔